لوگ کہتے ہیں خوش نصیب وہ ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے زیادہ ہیں، چیک بک پہ سائن کرتا ہے، ملینز اور بلینز کے چیک دیتا ہے، جدھر آرڈر کر دے پیسے ارینج ہو جاتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں تمہارے اکاؤنٹ میں اربوں روپے ہیں، آؤ میں قرآن سے بتاتا ہوں ایک اکاؤنٹ قیامت کے دن بھی ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ ہوگا ساری زندگی کا اکاؤنٹ، وہ ہوگا نامہ اعمال۔ سنو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے، سورہ انشقاق ہے، پڑھو قرآن، سب بتایا ہے قرآن نے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال دہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، خوش نصیب ہوں گے جن کو ان کی بک آف ڈیڈ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ ان کو کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے انقریب آسان ایزی حساب لیا جائے گا۔ جس کو اپنا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا نامہ اعمال آسان طریقے سے کر لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، فرمایا اپنے گھر والوں کی طرف شاد شاد لوٹے گا، خوشی خوشی اپنے گھر والوں کے پاس آئے گا، میں کامیاب ہو گیا، سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال ملا، میرا حساب آسانی سے ہو گیا۔ اگر دوسری طرف فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، فرمایا اور وہ جس کا نامہ اعمال اس کی پیٹھ کے پیچھے دیا جائے گا۔ علماء مفسرین کہتے ہیں پیٹھ توڑ کر اس کا بایاں ہاتھ نکالا جائے گا۔ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، اور ان قریب وہ موت مانگے گا، وہ کہے گا میں مر جاؤں، ایسا اپنا نامہ اعمال کیسے پڑھوں گا اللہ کے سامنے۔ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اور بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، ٹارگٹ یہ رکھو ادھر اکاؤنٹ اچھا ہو جائے، ادھر بیلنس شیٹ اچھی ہو جائے، اس کی فکر ہے۔ قیامت کے دن اگر الٹے ہاتھ میں نامہ اعمال دے دیا گیا تو کدھر جائیں گے؟ کون بچائے گا؟ کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ آپ کو پتا ہے گناہ گاروں کو کہا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ کر سناؤ۔ آج تو چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، دروازہ بند کر دو یار، لائٹ آف کر دو، ذرا موبائل میں بھی ہیڈ فون لگا لوں، کوئی دیکھے نہ، کوئی سنے نہ۔ یہ جو چھپ کر گناہ کیے نا ادھر پڑھنے پڑ گئے تو کیسے سنائیں گے؟ ساری دنیا موجود ہوگی، ہمارے والدین ہوں گے، ہمارے محبت کرنے والے دوست ہوں گے، خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام و جلوہ فرما ہوں گے۔ خوش نصیب وہ ہے جس کا نامہ اعمال اس کے رائٹ ہینڈ میں قیامت کے دن دیا جائے گا۔ چھوڑ دو یہ دنیا کی ریس، اگر کمپٹیشن کرنا ہے، ٹارگٹ رکھنا ہے تو یہ زندگی کا گول بناؤ کہ زندگی ایسی گزاروں کہ جو قرآن کہتا ہے کہ جو خوش نصیب وہ ہیں جن کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ سنو اور بتاؤ خوش نصیب کون ہے؟ میں اور آپ نے مرنا تو ہے نا، کیا معلوم کیا ہوگا ہمارے ساتھ، مگر کچھ خوش نصیب وہ ہیں کہ جن لوگوں کی روحوں سے رب کلام فرمائے گا، جن لوگوں کو رب بلائے گا جنت کی طرف۔ میں اور آپ ساری زندگی دعا کر رہے ہیں اللہ معاف کر دے، جنت میں داخل کر۔ سنو قرآن کیا کہتا ہے، سورہ فجر ہے آیت نمبر 27 سے میں آگے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو، یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ ہائے ہائے میں مروں اور میرا رب یہ فرمائے کہ اے اطمینان والی جان آ جا میری طرف، میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے۔ اور آگے کیا فرمائے گا سنو، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو، وَادْخُلِي جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ وہ خوش نصیب کیسا ہوگا کہ ادھر اس کی آنکھیں بند ہوئیں، ادھر رب کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ اے نفس مطمئنہ آ جا، میرے خاص بندوں میں داخل ہو جا، میں تجھ سے راضی، تو مجھ سے راضی، آ جا میری جنت میں داخل ہو جا۔ بتاؤ یہ ہے خوش نصیب۔ آج ہم کہتے ہیں یار خوش نصیب وہ ہے جس کو ایئرپورٹ پہ الگ لائن ملتی ہے، خوش نصیب وہ ہے جس کو پروٹوکول ملتا ہے، خوش نصیب وہ ہے کہ جدھر جانا چاہتا ہے اس کو انٹری مل جاتی ہے۔ ارے تم اس لائن کے چکر میں پڑ گئے۔ آؤ میں بتاتا ہوں، قرآن کہتا ہے ایک لائن لگنی ہے قیامت کے دن۔ سورہ یاسین کئی بار آپ نے پڑھی ہے، کبھی سوچا کہ اس دن کیا ہوگا؟ قرآن مجید فرقان حمید رب ارشاد فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، پڑھیے نا یہ آیت یاسین شریف میں، اس کا معنی کیا ہے؟ اے مجرموں آج کے دن الگ ہو جاؤ۔ الفاظ لکھیں کتابوں میں کہ اس دن دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اس دن ایسے ایسے لوگ مجرموں کی لائن میں ہوں گے
کہ انہیں دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ ہم تو آپ کو بڑا نیک سمجھتے تھے، آپ بھی ادھر، آپ کی بیان سن کر، آپ کی باتیں سن کر ہم نیک بن گئے اور آپ مجرموں کی لائن میں۔ اس دن وہ کہیں گے کہ ہم دوسروں کو تو نیکی کی دعوت دیتے تھے، خود عمل نہیں کرتے تھے۔ آج تو لوگوں کو ڈاج دے دیتے ہیں نا، نہیں میں نہیں گیا تھا ادھر، میں نہیں کرتا ایسا، نہیں میں تو بڑا نیک ہوں، میری عادت نہیں ہے۔ بندے مان جاتے ہیں، بندوں کو ڈاج دے دیتے ہو، بندوں کو سمجھا لیتے ہو۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہاں نہیں بات بنانے کی مجال، وہاں نہیں آپ کسی کو ڈاج دے سکیں گے، چارہ اقرار ہے، کیا ہونا وہاں ایک ماننا ہی پڑے گا کہ ہاں اللہ میں نے کیا تھا۔ کتابوں میں لکھا کہ بیٹا نیکوں کی لائن میں ہوگا، باپ مجرموں کی لائن میں ہوگا، استاد بعض اوقات مجرموں کی لائن میں ہوں گے، شاگرد نیکوں کی لائن میں لگے ہوں گے، اس دن سب کو پتا چل جائے گا۔ بتاؤ ادھر دنیا میں پروٹوکول والی لائن اچھی ہے، یہ خوش قسمت ہے یا وہ خوش قسمت ہے جو جنت میں جانے والوں کی لائن میں لگے گا؟ جب یہ آیت پڑھا کرو نا یاسین شریف میں، اللہ سے دعا بھی کیا کرو، اللہ ہوں تو مجرم، معاف کر دے، اور اس لائن میں نہ لگنا پڑے گناہ گاروں والی، اے اللہ نیکوکاروں والی، تیرے مقبول بندوں والی لائن میں کھڑا کر دینا۔ سنو آگے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یار میں بڑا زبردست حساب کتاب میں ماہر ہوں، آڈٹ کر لیتا ہوں، فوراً بندے کی چوری پکڑ لیتا ہوں، میرے سامنے حساب آئے میں ایک نظر میں پہچان لیتا ہوں۔ آؤ میں بتاتا ہوں میرے رب کی بارگاہ کا حساب کیسا ہے، اس حساب سے ڈرو۔ قرآن کہتا ہے، سب نے یہ آیت سنی ہوگی، رب ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اللہ فرماتا ہے جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا۔ ایک ذرہ بھی کرو گے نا ضائع نہیں ہوگا، وہ دیکھے گا۔ مگر چھوٹے چھوٹے گناہ سمجھ کر گناہ کرنے والوں سنو، آگے قرآن فرماتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے گا وہ بھی اسے دیکھے گا۔ مجھے بتاؤ ہم کیسے بچ پائیں گے اگر یہ عادتیں خراب ہوئیں؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، خوش نصیب کہاں ہوں گے؟ خوش نصیبوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک اور قرآن کی آیت سنو، اللہ اکبر، اللہ میں نور قرآن نصیب فرمائے۔ سورہ انفطار میں رب فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ دو آیتیں، ختم ہو گیا نا، اعلان کر دیا رب نے۔ اللہ فرماتا ہے بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں، وان الفجار لفی جحیم، اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ اب اپنے بارے میں غور کر لو، میں کدھر ہوں؟ میں فجار ہوں یا ابرار میں سے ہوں؟ میں نیکوں میں سے ہوں یا میں بدکار میں سے ہوں؟ اور اب آگے کدھر رہنا چاہتا ہوں؟ پلیز سوچو، کب پتہ نہیں زندگی کا چراغ گل ہو جائے۔ جب میں رمضان میں نیک بن سکتا ہوں، میں رمضان میں نمازیں پڑھ سکتا ہوں، میں رمضان میں توبہ کر سکتا ہوں، تو پھر آگے کیوں نہیں؟ کیا نہیں جانا جنت میں؟ کیا نہیں جانا ابرار لوگوں کے ساتھ اللہ کی رحمتیں لوٹنے جنت میں؟ کہیں گناہ گاروں کی لائن میں کھڑے رہنے کا پلان تو نہیں کر لیا؟ پلیز میک ڈیسیژن فار یور لائف اور ہیئر آفٹر، اپنی زندگی اور اپنی آخرت کے لیے آج فیصلہ کر لو۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ہم سب یہ نیت کریں کہ اب اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوں گے، اب عبادتوں سے دور نہیں ہوں گے، اب گناہوں کی طرف نہیں جائیں گے، اب حرام روزی کی طرف نہیں جائیں گے، اب حرام کھانے پینے، حرام محفلوں کی طرف نہیں جائیں گے۔ یار یہ آیت ڈراتی نہیں ہے؟ ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، وہ جہنم میں جائیں گے جو فجار ہیں، اور نیک لوگوں کے لیے رب نے کیسے کیسے انعام تیار کر رکھے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں میرے ساتھ پرابلم نہیں ہے، پرابلم ہوگی تو بڑے واسطے ہیں، ایک فون کرتا ہوں فلاں منسٹر، فلاں ادارے والے آ جاتے ہیں، فلاں لوگ میری ہیلپ کرتے ہیں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا سنو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ۔ اللہ فرماتا ہے جس دن کوئی جان کسی جان کا کچھ اختیار نہ رکھے گی، نو بڈی دیر ٹو ہیلپ یو، کوئی کسی کی باپ بیٹے کی، بیٹا باپ کی، ماں بیٹے کی، بیٹی ماں کی، نو بڈی دیر ٹو ہیلپ یو۔ اور آگے فرمایا حکم کس کا چلے گا؟ لوگ کہتے ہیں میرا آرڈر چلتا ہے، میں جو کہہ دوں وہ ہو جاتا ہے، یہ ہے خوش نصیب جس کا آرڈر چلتا ہے۔ ارے چھوڑو اس کے آرڈر کو، اللہ قرآن میں کہتا ہے والامر یومئذ للہ، اور اس دن فقط
हुक्म अल्लाह ही का होगा, जो रब चाहेगा वो होगा। जिसने दुनिया में तकब्बुर किया होगा, जिसने दुनिया में अल्लाह को नाराज किया होगा, अल्लाह के बंदों पर जुल्म किया होगा और ये कहा होगा कि मेरा ऑर्डर चलेगा, उस दिन उसे पता चलेगा कि हुक्म किसका चलेगा। मैंने आज आपको कुरान से बताया मेरे पीछे इस्लामी भाई कि उस दिन की तैयारी करो। खुश नसीब वो है जिसका चेहरा क़यामत के दिन रोशन होगा। खुश नसीब वो है जिसको सीधे हाथ में नामा अमाल दिया जाएगा। खुश नसीब वो है कि जब वो मरे तो अल्लाह फरमाए ए मुतमईन जान आजा मेरी तरफ। खुश नसीब वो है जिसको मुजरिमों की लाइन में नहीं, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून वाली लाइन में नहीं, उसे नेकों की लाइन में खड़ा किया जाएगा। ये दुनिया के प्रोटोकॉल, ये दुनिया की लाइनें सारी एक तरफ, कहते यार वो वाला पासपोर्ट चाहिए, सारी दुनिया में अलग लाइन लगती है। अरे जन्नत वाला पासपोर्ट लिया कि नहीं? जब कयामत वाले दिन लाइन लगेगी मैं उसमें हूंगा कि नहीं? नमाज़े कज़ा करके, हराम कमा के, अल्लाह को नाराज करके, अपने माँ बाप को नाराज करके, कितने ऐसी बुरी आदतें जो हमने पाल रखी है। प्लीज मेरे पीछे इस्लामी भाई, टुनाइट इज द बेस्ट नाइट टू मेक रिपेंटेंस। आज बेहतरीन रात है तौबा करने की। अल्लाह से दोस्ती कर लो। आज कनेक्टिविटी मजबूत कर लो। अब यकीन करें, जैसे जैसे रमजान जा रहा है ना, ऐसे लग रहा है बर्फ पिघल रही है। ये सब समा सूना सूना हो जाएगा। कहां से मैं इतने लोगों को जमा करूंगा? कैसे ये सारी बातें हम करेंगे? क्या इस बार भी ऐसा करोगे कि मस्जिद से दूर चले जाओगे? नहीं मेरे बीच इस्लाम, आखिरत की तैयारी करते हैं, आओ मिलके करते हैं, इंशाअल्लाह रब को राजी करते हैं। इट्स इजी, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। जब मैं रमजान में नमाज पढ़ सकता हूं ना, मैं सारा साल पढ़ सकता हूं। मैं जब रमजान में मस्जिद में आकर सुकून से बैठ सकता हूं तो मैं बाकी भी बैठ सकता हूं। मैं रमजान में अपने रब को याद करके आंसू बहा सकता हूं तो मैं बाकी टाइम भी अपने रब की याद दिल में बसा सकता हूं। बस थोड़ी सी करेज की जरूरत है, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी हिम्मत की जरूरत है। मैंने पहले भी बयानात में कहा था कि हम ऐसी तौबा और ऐसी कैफियत हमारी पहले भी बनती है, लेकिन फिर हम चेंज क्यों नहीं होते? तो उसकी बड़ी वजह हमारी दोस्तियां हैं, हमारी कंपनीज हैं। क्योंकि हम जब यहाँ से निकलेंगे तो ऐसे दोस्त हमने बनाए हुए हैं कि अगर हम उसको कहें कि यार अब ज़रा नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ रमज़ान के बाद, तो मजाक उड़ाते हैं, भाई खैर तो है, रमज़ान चला गया, अब जुम्मा पढ़ लेना, हैं मौलवी बन गए हो क्या? अब अगर ऐसे दोस्त हैं जो मेरी नमाज पे मेरा मजाक उड़ाएंगे तो मैं कैसे नमाजी बनूंगा? वो मुझे अल्लाह की तरफ आने से रोकेंगे तो फिर तो मैं फंस जाऊंगा ना। तो अगर वाकई आपने ये फैसला कर लिया है ना कि कयामत वाला खुश नसीब बनना है, आखिरत वाला फॉर्चुनेट बनना है, तो वी हैव टू चेंज अवर कंपनी। हमें ऐसे दोस्त अपनाने होंगे कि मैं नमाज ना पढ़ूं तो मुझे याद दिलाए कि भाई किधर हो, नमाज का टाइम हो गया है। रिवायतों का मजमून है, दोस्त वो होता है जिसे देखकर खुदा याद आ जाए। बताओ कोई एक दोस्त ऐसा है हमारा जिसे देखकर खुदा याद आता हो? हमारे तो कई दोस्त ऐसे हैं, बहुत सौ के, जिनको देखकर सिनेमा याद आता है, ताश की गड्डियां याद आती हैं, बेहयाई के अड्डे याद आते हैं। ऐसे दोस्त ना बनाएं प्लीज। थोड़ी जिंदगी रह गई है, पता नहीं कब चले जाएंगे दुनिया से। और ये भी ना समझें कि आप अगर नेकी के रास्ते पर आ गए तो लाइफ की इंजॉयमेंट खत्म हो जाएगी। लाइफ की इंजॉयमेंट खत्म नहीं होती है, असल जिंदगी का मजा शुरू हो जाता है। जब बंदा अल्लाह की तरफ आता है ना, तो जो करार, जो सुकून, जो लुत्फ लाइफ में वो उठाता है, उसकी तो बात ही कुछ और है। तो इंशाअल्लाह मैं भी दुआ करता हूँ, आप भी दुआ करें कि अल्लाह आज हमारा दिल बदल दे, आज हमें अपने पसंदीदा बंदों में शामिल कर ले, हमें हिम्मत दे दे कि हम उसके फरमा बरदार बन जाएं। अल्लाह हमें क़यामत के दिन वाले खुश नसीबों में शामिल कर ले। क़यामत के दिन हमारा चेहरा सिया ना पड़े। अल्लाह जब वहाँ नेकों की लाइन लगे, अल्लाह है तो गुनाहगार बंदे तेरे हैं, उन नेकों की लाइन में हमें भी खड़ा कर दीजिए, महरूम ना करना मेरे मालिक। दुआ करेंगे और हिम्मत करेंगे, सब बेहतर हो जाए। अल्लाह पाक मुझे भी अमल की तौफीक दे, आपको भी अमल की तौफीक दे।